آپ دیکھیں گے فضائل و مناقب ہر طرف مسلمانوں اسلامی معاشرے میں شروع ہو جائیں گے، مساجد میں، اشتہاروں میں، کہ 15 شعبان کی رات جس کو ہم شب بارات کے نام سے جانتے ہیں۔ کس نام سے؟ شب بارات۔ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جس پر مذہبی لوگ، ہر مذہب مکتبہ فکر کے، وہ اس کے اوپر لوگوں کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، جس کے اندر یہ جو ہے شرلییں، پٹاخے، فضول خرچی، آتش بازی، اس کو ہر مکتبہ فکر کے علماء منع کریں گے۔ اب آتے ہیں اس کی دینی معاملات کے اندر کہ اس میں جو عبادات ہیں، آپ غور کریں گے جتنی روایات بیان کی جائیں گی میرے بھائیوں اس رات کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں، ان میں سے کچھ روایتیں ایسی ہیں جس میں یہ ذکر ہے کہ یہ بخشش کی رات ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، فلاں قبیلے کی بکریوں کے برابر اور فلاں قبیلے کی مثالیں دے کر احادیث میں سمجھایا گیا ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ یہ ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں احادیث ہیں موجود۔ یہ حدیثیں بھی ساری ضعیف ہیں، ایک حدیث بھی صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں۔ کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور اس کے بعد آپ نے کہا اس رات کی عبادت، کہیں آتا ہے 12,000 رکھتے ہیں، کہیں آتا ہے فلاں سورت پڑھو، اس طرح اس رات کی عبادات کے متعلق جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری موضوع من گڑت ہیں۔ ابن الجوزی نے کتاب لکھی ہے الموضوعات، اس میں وہ ساری روایتیں آپ کو مل سکتی ہیں، ساری من گڑت محدثین نے لکھ دیا اس کے بارے میں، یہ موضوع روایات ہیں۔ تو کوئی ایک روایت بھی، کوئی ایک حدیث بھی نہیں صحیح سند کے ساتھ ثابت جس میں اس رات کی کوئی خاص فضیلت بیان کی گئی ہو۔ اب آپ کو میں تھوڑا سا اور اس کو واضح کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو شب رات ہے نا، اس کو اسلام کے اندر داخل کرنے کے لیے شبہ کچھ پیدا کیے گئے ہیں اس رات کے بارے میں کہ یہ جو رات ہے کتنی عظیم ہے اور کتنی قیمتی رات ہے جی۔ ان شبہات میں سے ایک شبہ سب سے پہلا جو پیش کیا جاتا ہے وہ شبہ یہ ہے، آپ نے لوگوں کے اندر یہ باتیں سنی ہوں گی، وہ کہتے ہیں 15 شعبان یہ وہ رات ہے، اس میں پورے سال کے فیصلے ہوں گے۔ جس نے مرنا ہے، ایک بہت بڑا درخت ہے، اس سے پتے گر جائیں گے، اور جس نے پیدا ہونا ہے اس کی کونپل نکل آئے گی، رزق جتنا تقسیم ہونا ہے اس رات میں تقسیم ہوتا ہے۔ یہ بات مشہور ہے، آپ سنیں گے، یہ پہلا شبہ ہے اس کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے۔ یہ جو بات ہے کہ پورے سال کے جتنے معاملات ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں ایک رات کے اندر، یہ بات حق ہے کہ ایک رات میں یہ کام ہوتا ہے، لیکن وہ رات 15 شعبان کی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات سچ ہے کہ ایک رات ایسی ہے، لیکن یہ گپ ہے کہ وہ 15 شعبان ہے۔ تو پھر کون سی ہے؟ قرآن پاک کو پڑھیے، سورہ دخان آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک۔ اللہ رب العالمین نے وہ رات جس میں پورے سال کے فیصلے تقسیم ہوتے ہیں اس رات کی پہچان ذکر کی ہوئی ہے۔ سورہ دخان آیت نمبر 1 سے لے کر 5۔ قرآن پاک کو اٹھائیں، جس مرضی مکتبہ فکر کے قرآن کا ترجمہ پڑھیں۔ اللہ رب العالمین ذکر کرتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ہم نے قرآن کو ایک ایسی رات میں اتارا ہے جس بابرکت رات میں ہر حکمت والا فیصلہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اس رات میں جس رات میں برکت والے فیصلے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ سورہ دخان میں ہے کہ وہ رات کون سی ہے؟ جس رات کو قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ سورہ دخان میں اللہ نے واضح کہہ دیا، آیت ہے صریح، کوئی طویل نہیں ہے، نہ کوئی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس رات میں نے قرآن اتارا اس رات کو پورے سال کے فیصلے حکمت والے تقسیم ہوتے ہیں، رزق زندگیاں اس رات کو تقسیم ہوتی ہیں۔
दूसरी जगह 30वें पारे में चले जाएं, सूरत का नाम है सूरत कदर। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कदर, उस रात का नाम भी कुरान में जिक्र है, उसका नाम है लैलतुल कदर, जिस रात कुरान नाज़िल हुआ है उसी रात सारे फैसले होते हैं। और सूरत अल बकरा में आ जाएं आप, आयत नंबर 185 में, वहां अल्लाह ताला फरमाते हैं शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, वो रात शबान में नहीं है, वो रमजान में है। कुरान पाक के ये 3 मकाम आपने जाके रिसर्च करनी, सूरह दुखान आयत नंबर 1 से लेकर 5, सूरह लैला, सूरत कदर 30वें पारे में इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कदर, सूरत अल बकरा आयत नंबर 185 शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। जब आप तीनों मकामों को सामने खोल के रखोगे, आपके सामने 2 खुसूसियात आएंगी लैलतुल कदर की। एक, इस रात में कुरान नाज़िल हुआ, दूसरी, ये वो रात है जिस रात में सारे फैसले तकसीम होते हैं। यहां से एक चीज को उठा के 15 शबान के साथ जोड़ दिया गया और यूं एक शुबा पैदा करके एक नई चीज दाखिल कर दी गई मुसलमानों की ट्रेडिशन के अंदर, रिवायात के अंदर। 2 फेस्टिवल बना दिए गए, 2 त्यौहार, जबकि ये एक ही था लैलतुल कदर। ये है पहला शुबा कुरान के अंदर जिसका जवाब मौजूद है मेरे भाइयों। अच्छा, दूसरा एक और शुबा है, वो क्या है? मानवी तौर पे हम में से हर एक को ये कहा जाता है कि देखें ये बड़ी बख्शिश वाली रात है, इस रात में जो दुआ करोगे कबूल होगी। कहानियां बनाई जाती हैं, एक बंदा रात को दूध वो पानी लेके जो है ना वो खड़ा हो गया, एक ने जनाब सुहागा रखा हुआ पुराना, तो वो कहा या अल्लाह सोने का बना दे, सोने का बना दे। तो जब घड़ी आई तो उसने कहा सोने का नहीं, तो इसको लोहे का ही बना दे, वो लोहे का बन गया। इस रात में एक ऐसी घड़ी है कि जो दुआ मांगोगे कबूल होगी। अच्छा, ये जो है ये घड़ी मुस्तजाब जब जो है ना वो दुआ कबूल होती है, ये हफ्तावार भी आती है और वो जुमे वाले दिन आती है, जब इमाम मिंबर पे खड़े होता है सलाम फेरने तक। 2 उसके मकाम है, कभी इस वक्त में होती है, कभी असर से लेके मगरिब तक चली जाती है। जुमे वाले दिन 2 ये मकाम है, इसलिए इन दोनों मकामों के अंदर आप जो भी दुआ दिल में रखेंगे कबूल होगी। फिर रोजाना भी ये घड़ी आती है, और वो क्या है, जब रात का 1 सूरज बाकी होता है, अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पे आके कहते हैं मांगो, रिज़्क़ देता हूं, बख्शिश देता हूं, जो दुआ मांगते हो कबूल होगी। तो ये भी एक शुबा इसके साथ जोड़ा गया, जबकि ये तो हर रात में होता है, अल्लाह ताला हर रात को आके बख्शिश का ऐलान करते हैं। तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं है, एक तो इस रात के साथ ये साबित नहीं, दूसरा ये तो हर रात को होता है, हमें क्या जरूरत है दीन के अंदर एक नई एक्सटेंशन करने की। तीसरी बात एक और याद रखिए शुबे की, और ये थोड़ी सी जो है ना वो लुगवी बात है। आप में से जो उर्दू दान है या थोड़े बहुत संस्कृत को फारसी को जानते हैं, उनके लिए भी ये फायदामंद है, बाकियों को भी इंशाल्लाह फायदा देगा। अरबी में लफ्ज है लैलतुल कदर, अरबी में लफ्ज क्या है? लैलतुल कदर। उर्दू में उसका तर्जुमा है मुकद्दर, किस्मत, हिस्सा, हिस्सा मिलने की रात, मुकद्दर की रात और किस्मत की रात। ये अरबी है। शब बारात, शब का माना रात, बारात का माना किस्मत। अभी आप उठाएं एक आम, जो मैं फारसी की बड़ी लुगते नहीं कहता आपको हर जगह मिल जाएगी फिरोजुल लुगात। आप जाएं उर्दू डिक्शनरी से फिरोजुल लुगात उठाएं, उसके अंदर से बाहर रात देखें, अंदर लिखा हुआ है बारात, आगे लिखा है हिस्सा, मुकद्दर किस्मत, फिर लिखा है, और ये जो कहते हैं ना औरत की बारात आई है, तो ये संस्कृत में भी इस्तेमाल है, उसका मुकद्दर और तकदीर आई है बेचारी की, पता नहीं अच्छा होगा कि बुरा होगा। इसी तरह वहां शेर लिखा हुआ है। हमारे अंदर इस कदर बेहिसी है कि हम मुताला नहीं करते, हम पढ़ते नहीं, हम सुनी सुनाए रागों के पीछे चलते हैं। फिरोजुल लगात में ये बकायदा ज़रबुल मिसल लिखी हुई है, बराते आशिकां बर शाखे आहू, और लिखा गया है कि ये फारसी की एक ज़रबुल मिसल है, जब वो काम जो नामुमकिन इम्पॉसिबल हो उसके लिए कहा जाता है बराते आशिकां बर शाखे आहू। इसका तर्जमा क्या है? आशिक की किस्मत, आशिक का मुकद्दर हिरन के सींग के ऊपर है।
نہ ہرن ہاتھ آئے نہ عاشق بیچارے کی دال گلے. تو یہ ضرب المثل مشہور ہے, جہاں پر کام نہ ہو تو امپوسیبل کے لیے کہتے ہیں. فیروز اللغات واٹس ایپ کے اوپر آپ اس میں پلے اسٹور میں جائیں, انسٹال کریں, آپ پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کریں, جہاں جائیں برات لفظ کا معنی لکھا ہوا. تو شب مانا رات, برات مانا مقدر, عربی میں کیا مانا لیلۃ القدر. اس طرح ہمارے اندر دین میں ایکسٹینشن کی گئی. لیلۃ القدر عربی میں تھا, تو اگر کوئی آپ کو کہتا دیکھو جی لیلۃ القدر 15 شعبان کو ہے, تو اسی کہنا دماغ خراب ہے تیرا, ساری زندگی سنتے ہیں وہ رمضان میں ہے, لہذا اس کے لیے نام چینج کر دیا اور فارسی میں رکھ دیا. یہ ایک باقاعدہ وار ہے, اسے کہتے ہیں ٹرمنالوجی. ٹرم چینج کر دینا, سود کو کہہ دینا فائدہ, ہم آپ کو پرافٹ دے رہے ہیں. یہ ایک پورا ٹاپک ہے, کسی وقت میں بیان کروں گا کہ کیسے اسلام کو چینج کرنے کے لیے ٹرمیں چینج کی گئی, دین میں بھی دنیا میں بھی. اب جو ان پڑھ ہوتے ہیں وہ ٹرم میں آ کر جو ہے نا وہ اس کو مثلا شراب کو ختم کر کے کہہ دیا نہیں یہ جو کا پانی ہے, یا کچھ اور نام رکھ کے اور شراب کا نام ہٹا دیا. اس کو وار کو کہتے ہیں ٹرم کا وار. آپ چینج کر دیں لفظ کو تاکہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. اتنی بات سمجھ آ گئی ہے. تو میرے بھائیوں یہ شبہ پیدا کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے دیکھو ہمیں کوئی کمی نہیں دی ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اپنے دین کے اندر ایکسٹینشن کریں. ہر چیز آپ کھڑے ہیں, آپ بعد میں مجھ سے ملیں, کسی روایت کی سند پوچھنی ہے میں آپ کو اس کی تفصیلی سند آپ پوچھنا چاہیں مجھ سے مل لیں, اور آپ بیان کریں جو اس رات میں فضیلت بیان کی جاتی ہے وہ سب کچھ آپ کے پاس آلریڈی آپ کے دین میں موجود ہے. ہمارا اللہ تعالیٰ کا فرمان, ہمارا قرآن پاک بھی ہماری یہ تعلیم ہمیں دیتا ہے, ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہمارا دین مکمل ہے, اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مکمل اور کامل کر دیا. جب ہم احادیث کا مطالعہ کریں گے تو احادیث رسول بھی ہماری یہ تربیت کرتی ہیں, ہمیں بتاتی ہیں کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے اور اس میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے اس دین میں کوئی چیز نہیں پیدا کی تو وہ رد ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی عمل ایسا کیا جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے وہ رد ہے. کہا وشر الامور محدثاتها. یاد رکھنا سب سے برا عمل دنیا اور آخرت میں انجام کے اعتبار سے وہ ہوگا جو تم نے نیا دین میں پیدا کیا ہوگا. اور پھر یہ بھی فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. او اللہ کے بندو, اسلام کے پیروکاروں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں, یاد رکھنا تم نے دین میں نئے پیدا کیے ہوئے کام سے بچنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی بدعت ہوتی ہے, اور جو بدعت ہے وہ گمراہی کا دروازہ کھولتی ہے. اور جب ہدایت کا گمراہی کا دروازہ کھل جائے, ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ مضمون سمجھایا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں یاد رکھو, اصحاب رسول کو آپ دیکھیے, یہ تو قرآن حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ایسا نہیں ہے, ایک صحابی جس نے یہ کہا ہو کہ یہ جو 15 شعبان کی رات ہے یہ بڑی فضیلت والی ہے, اس کی عبادت بڑی ہے. جو سب سے بہتر امت ہے, خیر امتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے صحابہ سب سے بہتر ہے, ان میں سے ایک بندے سے بھی یہ ثابت نہیں. اور پھر یہاں پہ بات نہیں ہے بس, اس کے بعد آگے چلے جائیں. تابعین میں سے یہ نقطہ یاد رکھیں کہ یہ بات آئی کہاں سے. تابعین میں سے 3 بندوں کے نام, ابن رجب انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے لطائف المعارف, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 3 بندوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے. ایک ان میں سے خالد بن معدان, دوسرے ان میں سے مکحول ہے, اور تیسرے ان میں سے لقمان ہے. یہ 3 تابعی تھے مشہور. اور پھر اس کے بعد لکھ کر ادھر ہی کتاب کے اندر یہ لکھتے ہیں, ان کے بارے میں ان کے تابعین یہ ذکر کرتے تھے کہ ان کے پاس قرآن حدیث نہیں ہے, اسرائیلی روایت ہے. وہاں ہی جہاں یہ 3 نام لکھے ہیں اس کے نیچے یہ بھی بات لکھی ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیے اسرائیلیات ہمارے لیے دین کیسے بن گئی؟
ایک تابعی کا قول ہمارے لیے دین کیسے بن گیا. اور پھر اس وقت جب ان تین بندوں نے یہ بات کی تو باقی سب سے پہلے جس نے بہت زور سے رد کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد عطا بن ابی رباح. یہ وہ عطا بن ابی رباح ہیں, آپ کے علاقے سے لوگ آئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس, آ کے فتویٰ لے پوچھنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ تم صحابی رسول کہنے لگے کہ تم میرے پاس فتویٰ پوچھنے آئے ہو, تمہارے پاس عطا بن ابی رباح موجود ہیں, تم ان سے کیوں نہیں فتویٰ پوچھتے. یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں. انہوں نے بڑا پرزور رد کیا ان کا, اور ان کو کہا کہ یہ تم بدعت ایجاد کر رہے ہو. کس نے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد نے سب سے زیادہ رد کیا. اور کسی ایک بندے نے اٹھ کر انہیں جو ہے نا ان کی بات کا آگے جواب تک بھی نہ دیا, اور انہوں نے آیتوں حدیثوں کے ساتھ کہا کہ یہ تم بدعت کر رہے ہو, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا, یہ کون سی بات تم شروع کر رہے ہو, اور دلیل لے کے آ رہے ہو اسرائیلی روایات کی. ہمارے لیے کیسے حجت ہے اسرائیلی روایات؟ یہ تھے سب سے پہلے جو ان پہ رد کرنے والے. یہاں سے یہ بات شروع ہوئی. آج لوگوں کے ہاں یہ بات عام ہے. Islamic Center, Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Jazakallah.